السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم مطالعہ پاکستان کا بہت ہی اہم ترین سوال جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ تمام ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، چاہے سیکنڈ ایئر ہے، بی اے ہے، بی کام ہے، بی ایس سی ہے، اس لحاظ سے یہ اہم ترین سوال جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفاع، یہ سوال ہے، تو اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج۔ 1973 کے آئین کی اسلامی دفاع، سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے آئین کیا ہوتا ہے۔ آئین قانون ہے، قاعدہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، اس کو کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے دو دساتیر جو ہے وہ نافذ ہوئے ملک میں۔ پہلا آئین 1956 کا آئین تھا، دوسرا 1962 کا آئین۔ پھر اس کے بعد 1973 میں جو ہے ایک اور آئین جو ہے وہ ملک میں نافذ کیا گیا، جس کو 1973 کا آئین جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ ہوا اس طرح ہے کہ 1970 میں یحییٰ نے جو ہے انتخابات کروائے۔ یہ انتخابات جو ہے بجائے ملک کے لیے بہتری کا سبب بنتے، یہ اور زیادہ نقصان کا باعث ہوا، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 میں پاکستان کا جو مشرقی حصہ، جسے مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، یہ جو ہے وہ ایک علیحدہ ملک کے طور پر جو ہے وہ خطے میں جو ہے وہ جانا جانے لگا، اور اس کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ تو اس طرح مغربی پاکستان جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا، اور مشرقی پاکستان ایک نئے نام سے جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ اس کا جو ہے خمیازہ بہت زیادہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر ہوا اس طرح کہ 20 دسمبر 1971 کو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ صدر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ بھی جو ہے وہ انہوں نے سنبھالا۔ تو نئی حکومت کے سامنے جو ہے ایک تو تعبیر نو کے علاوہ پاکستان کو جو ہے ایک آئین جو ہے اس کا بھی چیلنج تھا، کیونکہ جو پہلے دو آئین تھے اس کو ظاہری بات ہے کہ وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ تشکیل دیے گئے۔ تو یہ جو آئین بننا تھا مکمل طور پہ ایک مغربی پاکستان کے لیے آئین کی ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ 17 اپریل 1972 کو جو ہے ایک قومی اسمبلی نے جو ہے کمیٹی تشکیل جو ہے وہ دی کہ وہ ایک ایسا آئین بنائے جس پر تمام لوگ جو ہے وہ متفق جو ہے وہ ہوں۔ تو اس طرح یہ کمیٹی نے جو ہے وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ قومی اسمبلی کے سامنے 2 فروری 1973 کو جو ہے وہ رکھی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ بحث و تکرار کے بعد جو ہے وہ 12 اپریل 1973 کو متفقہ طور پر اس مسودے کو جو ہے وہ
جو ہے وہ مان لیا گیا اور منظور کر لیا گیا۔ تو 14 اپریل، یہ 12 اپریل کے بعد جو ہے اس کا جو نفاذ ملک پر ہوا وہ 14 اگست 1973 کو یہ آئین جو ہے وہ پورے ملک پر نافذ کر دیا گیا۔ یہ آئین جو ہے تحریری ہے اور اس کی دفعات 280 یعنی 280 دفعات پر یہ آئین مشتمل ہے۔ تو یہ اس کا ایک کچھ پس منظر تھا جس بنا پر یہ جو ہے وہ بنا تھا آئین۔ تو یہ جو آئین ہے اس کی پہلی جو اسلامی دفعات چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی پہلی جو دفعہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس آئین میں جو ہے 73 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو دباچے کے طور پر جو ہے وہ شامل کیا گیا اور اس میں قرار جو ہے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور عوام کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر ان کو جو ہے وہ استعمال کریں گے اور ان کی حیثیت ایک جو ہے مقدس امانت کے طور پر ہوگی۔ کوئی بھی اس امانت میں خیانت نہیں کر سکے گا۔ جو اختیارات اس کو دیے گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تفویض کردہ جو ہے وہ تصور کیے جائیں گے اور انہی حدود و قیود میں رہ کر تمام حکمران جو ہے وہ اپنی حکمرانی کریں گے۔ لہذا ایک تو یہ جو ہے وہ دفعہ۔ دوسرا ملک کا نام۔ ملک کا نام جو ہے سرکاری طور پر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ کیونکہ اس میں نہ اسلام ہے نہ جمہوریت ہے جی۔ آپ کو ان 75 سالوں میں کبھی کوئی اسلام کے نام پر اور کبھی کوئی جمہوریت کے نام پر جو ہے اپنی حکمرانی کر کے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ دعا کریں کہ کبھی جو ہے اللہ پاک کرم کر دے تو یہ اسلامی بھی ہو جائے اور جمہوری بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ تمام منصوبے بنے جس میں آپ کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھا جائے۔ تو تیسرا ہے جی سرکاری مذہب۔ اس آئین میں قرار پایا کہ جو پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا اور یہ جو ہے تمام لوگ جو ہے سرکاری طور پر جو ہے اسلام کو جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ اپنا جانیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر جو چوتھی دفعہ لگی ٹھیک ہے اس میں صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا یہ لازمی قرار دیا گیا۔ اگر ہم 1956 کا آئین دیکھتے ہیں تو اس میں صرف صدر کا مسلمان ہونا لازمی ہے اور 62 کے آئین میں بھی یہی ہے کہ صدر مسلمان ہونا چاہیے، وزیر اعظم چاہے مسلمان نہ ہو۔ لیکن 73 کے آئین میں واضح طور پر یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ صدر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا مسلمان ہونا بھی لازمی جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ آگے اسلامی قوانین کا نفاذ ہے۔ ملک میں قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون جو ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا اور جو پہلے سے قوانین موجود ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور انہیں بھی اسلام کے مطابق جو ہے وہ نافذ
کیا جائے گا، ان میں جو بھی ترمیم ہے وہ کی جائے گی تاکہ وہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ ہو جائے، اور پھر ملک میں ان کو جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ قرآن و سنت کی پیروی، پاکستان کے مسلمانوں کو موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ گزاریں، انہیں بنائیں، اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ان کے سامنے ایک نمونہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہوئے ویسا ہی بنائیں۔ آگے مسلمان کی تاریخ، 1973 کے آئین کے مطابق پہلی مرتبہ مسلمان کی بڑی جامع تاریخ جو ہے وہ بیان کی گئی، اس میں بیان کیا گیا کہ مسلمان کون ہوگا، اس کی روح سے جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو مانتا ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کتابوں پر ایمان اس کا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ وہ مسلمان ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی کی مانے، نبوت کے خاتمے پر اس کا مکمل ایمان ہوگا، وہ جو ہے وہ مسلمان ہوگا۔ آگے قرآن پاک اور اسلامیات کی لازمی تعلیم، اسی طرح قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو جو ہے وہ لازمی قرار دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی جماعت سے جب ہم پڑھتے تھے تو اسلامیات بھی لازمی تھی اور عربی جو ہے اس کی کتاب بھی لازمی پڑھی جاتی تھی تاکہ قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسلامیات کی تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم کو 73 کے آئین کی روح سے جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے گا، یہ اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلامی معاشرے کا قیام، اسی طرح اسلامی معاشرے کے قیام کو جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اس میں جو ہے وہ دستور کے ابتدائیہ میں عہد کیا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو خواہشات ہیں کے مطابق جو ہے جمہوریت، مساوات، آزادی اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر مبنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ ایسا نظام حکومت قائم کرے گی جس میں جمہوریت نظر آئے، مساوات ہو، جس میں رواداری ہو، معاشرتی انصاف جو ہے اس کا بول بالا۔ تو یہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے۔ اسلامی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے، اسلام کا جب بھی نام آئے گا تو اس میں آپ کو مساوات نظر آئے گی، اس میں انصاف نظر آئے گا، اس میں جمہوریت نظر آئے گی۔ تو اسلامی معاشرے کی جو اقدار ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس کو جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ حکومت کوشش کرے گی کہ وہ معاشرے میں جو ہے وہ اس کو نافذ کرے۔ آگے اسلامی اقدار کا تحفظ ہے۔ 73 کے آئین میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ملک میں جہالت کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے گی، جاہلیت کو ختم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے جو اوقات ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مزدور جو ہے وہ 16 گھنٹے 20 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اسے معاوضہ وہی 8 گھنٹے والا دیا جا رہا ہے، جس میں یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، یہ فیکٹری یا صنعت کے مالک،
وہ مزدوروں کا جو استحصال کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ روکا جا سکے۔ تو اس کے لیے مزدوروں کے اوقات جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ پاکستان کے شہریوں کو بنیادی ضرورتیں اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ یہ ان کا حق ہے کہ ان تک ضرورتیں اور سہولتیں پہنچیں۔ پھر اسی طرح جو ہے اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ جو معاشرے کی اندر برائی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، جس میں جوا ہے، عصمت فروشی ہے، اسی طرح جو ہے شراب ہے، اسی طرح جو ہے جو بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ جو عوامل ہیں ان پر مکمل طور پر پابندی جو ہے وہ لگائی جائے۔ تو یہ جو ہے اسلامی دفعات جو ہے آج ہم نے صرف 10 پڑھی ہیں، آدھے یہ لیکچر جو ہے وہ ہوا ہے، کل ہم 10 اس کی مزید جو ہے وہ دفعات جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہ 20 نمبر کا جو سوال ہے یہ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ بچے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔